جلالی اور نام میں آپ سب کی اسلام کی ہو، سب کی بات ہے، سب کی اسلام کی ہو۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ میں دل سے خدا کا شکر گزار ہوں آج کے سارے وقت کے لیے۔ خدا نے ہمیں دنیا کا سبق کے لیے، خدا نے ہمیں سبتوں کا احترام اور نماز کرنا سکھایا۔ میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ آج شام یہ خدا کا فضل ہوا کہ میں اور میرے سارے ہم ساتھی دوستوں کو گاؤں میں آئے اور خدا نے موقع دیا تاکہ اپنے ساتھ خدا کے پاک نام کی باتوں کو لے ہاللیلویا۔ میں ساری چیزیں کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں موقع دیا، رسپیکٹ دی، عزت دی، اور میں چاہتا ہوں کہ ساری رسپیکٹ کا، ساری تعلیموں کا بجائے کرنا خدا یسوع مسیح کی خدا ہے۔ جب خدا یسوع مسیح کی گدے پر سوار ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے چاہتے لکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ یہ ساری رسپیکٹ، ساری عزت اور سارا جلال خدا یسوع مسیح کے نام کو۔ تو میں ایک بار پھر سے پورے دل سے سارے خاتون کا اور ساری کلیسیا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آئے خدا کے کلام کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور ساری کلیسیا کو اور سارے کلیسیا کی تعمیر کو میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت چرچ آپ سب کو لے کے بنایا۔ ہاللیلویا۔ اور میری دعا ہے کہ خداوند کی اسلام کی، خداوند کی محبت کلیسیا میں ہمیشہ یسوع مسیح کے نام سے رکھے اور کلیسیا اسی طرح خداوند یسوع مسیح میں ترقی کرتی اور بڑھتی ہے۔ ہاللیلویا۔ تو آئے خدا کے کلام کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ بغیر ٹینشن لیے ہم سب چند لمحوں کے لیے خدا کے کلام کی تعلیم کو دیکھنے کا موقع کریں گے۔ ہاللیلویا۔ خدا کے کلام کی تعظیم کے لیے آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے، میرے ساتھ پڑھیں گے جن کے پاس خدا کا مقدس کلام موجود ہے۔ شریعت کی 5ویں کتاب ہے، استثنا کی کتاب، اس کا 28واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات مقدسہ کی تلاوت ہے۔ استثنا کی کتاب، اس کا 28واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات مقدسہ کی تلاوت ہے۔ خداوند کی زندگی کو کلام میں مشہور ہے، اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج بھی میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھے کو سرفراز کرے گا۔ اور اگر تو خداوند کی خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملے گی۔ آمین۔ کلام پاک کا پڑھا اور سنا جا ہم سب کی برکت کا شکر کرتے ہیں۔ آمین۔ کلام کی زوردار بات ہے۔ سب تسبیح کرتے ہیں قرآن سب کو۔ ہم نے شریعت کی 5ویں کتاب یعنی استثنا کی کتاب میں سے حوالہ فراہم کیا اور کچھ لوگ جو ہے اس لفظ کو استثنا پڑھنا ہے۔ یہ لفظ استثنا نہیں بلکہ استثنا ہے، جس کا مطلب ہے شریعت کی توہین۔ یعنی شریعت کی پہلی 4 کتابوں کے اندر جتنی باتیں درج کی گئی، جتنے آئین اور قوانین بنی اسرائیل قوم کو دیے گئے، ان کو دوبارہ استثنا کی کتاب کے اندر دہرایا گیا، ریپیٹ کیا گیا۔ اور استثنا کی کتاب کے اندر کل 34 باب، 958 آیات اور 28,461 الفاظ اس کتاب مقدس کے اندر موجود ہیں۔ اور شریعت
दूसरी जो किताब है मर्द खुदा मूसा की मार्फत हम तक पहुंची। खुदा ने शरीयत मर्द खुदा मूसा पर नाज़िल की और मर्द खुदा मूसा की मार्फत ये सारे कवानीन और अहकाम जो हैं खुदा ने मर्द खुदा मूसा की मार्फत बनी इस्राएल को दी। और आज हमने जो हमारा स्वागत किया गया है, आज हम थोड़ी देर के लिए बरकत के तलब से सीखें कि जब हम खुदा के साथ फरमाबरदारी करते हैं, हम खुदा के साथ वफादारी करते हैं, हम खुदा के साथ ध्यानदारी करते हैं, तो खुदा कौन कौन सी बरकत हमारी जिंदगियों में, घरानों में और हमारी नस्लों में उठेगा। हालेलुया। सो बेटी ने हमारा तिलावत किया है, लिखा है, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जांफशानी से मान कर उसके उन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझे सरफराज करेगा। ये पहली बात। जब हम अपने खुदा के साथ वफादारी करते हैं, खुदा के कलाम के साथ हम ताबेदारी करते हैं और खुदावंद के डर और खौफ में जिंदगी को बसर करते हैं, तो खुदा पहली बरकत जो हम पर नाज़िल करता है वो ये है कि खुदा कहता है मैं तुझे सब कौमों से ज्यादा क्या करूंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा, दरमंद करूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। बरकत का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है बढ़ना। क्या करना? जब हम एक जगह पर स्टैंड रहते हैं, इसका मतलब हमारी जिंदगियों के अंदर बरकत आ नहीं रही और हम आगे बढ़ नहीं रहे, हम वहीं पर स्टैंड हैं, वहीं पर खड़े हैं। और अगर वहीं पर खड़े हैं तो इसका मतलब है कि बरकत नहीं आ रही, क्योंकि बरकत का जो लफ्ज़ी मतलब है वो हर एक चीज में, रूहानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी, जब खुदा में बरकत देगा तो हम बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं? हम बढ़ जाते हैं, तरक्की कर जाते हैं, सरफराजी कर जाते हैं, बरामद हो जाते हैं, सरबुलंद हो जाते हैं। तब जब हम खुदा के कलाम की बातों को जान फशानी के साथ मानते हैं, जान फशानी से हम खुदा के हुक्मों पर, आयत पर, अहकाम पर अमल करते हैं। जान फशानी से क्या होता है? खुदावंद का पवित्र कलाम फरमाता है कि इंसान की जो जान है वो खून के अंदर है। किसके अंदर है? जिस्म की जो जान है किसके अंदर है? वो खून के अंदर है। और कलाम फरमाता है, खुदा कहता है, अगर तू मेरी बातों को जान फशानी से मानकर उन पर अमल करे तो मैं दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझे सरफराज करूंगा। इसका मतलब ये है, खुदा कहता है कि मेरे हुक्मों की पासदारी, मेरा डर, मेरा खौफ, मेरी फरमाबरदारी तेरे खून के अंदर होनी चाहिए। किसके अंदर होनी चाहिए? खून के अंदर, मेरे भी और आप सबके खून के अंदर खुदा के हुक्म की पासदारी, खुदा का डर और खौफ होना चाहिए। अब ही हम सही तौर पर, लायक तौर पर खुदा के हुक्मों पर अमल कर सकते हैं। तभी हम उसकी वफादारी में, उसकी ध्यानदारी में हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा थोड़ी सी बात बनाए, तभी हम खुदा के हुक्मों की पासदारी कर सकते हैं। हालेलुया। तो खुदा का कलाम फरमाता है कि तू मेरे इन सब हुक्मों को जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ, ठीक है, जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ, ये बात उस वक्त बनी इस्राएल कौम के लिए, खुदा के बंदा मूसा की मार्फत बनी इस्राएल कौम के लिए थी, लेकिन आज ये बात मेरे लिए है और आप सभी के लिए। हालेलुया। और फिर लिखा है, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाज़िल होगी और तुझको मिलेगी। अगर तू मेरी बात सुने, अगर मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के अंदर पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, खुदा कहता है, अकलमंद शख्स वो है जो मेरे कलाम की बातों को सुनता है और उन पर अमल करता है, वो अकलमंद है और वो उस आदमी की मानद है, उस
मालिक ठहरता है जो अपना घर चट्टान पर बनाता है। मींह बरसता है, पानी चढ़ता है, आंधियां चलती हैं, उस घर को टकरे लगती है, लेकिन उस घर पर कोई भी सदमा नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि वो घर कहां पर बना है? चट्टान पर। आपने समंदर के अंदर देखा होगा, बड़ी तेज और बड़ी दूर से लहरें आती हैं और चट्टान के साथ टकराती हैं, तो क्या चट्टान अपनी जगह से हिल जाती है? चट्टान वहीं पर कायम रहती है, खड़ी रहती है, लेकिन लहरें चट्टान के साथ टकरा कर वापस लौट जाती है। हालेलुया। इसी तरह मेरे जीवन जो शख्स कुरान के कलाम को सुनता है और उस पर अमल करता है, उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरता है जो चट्टान पर अपना घर बनाता है। ये भी हमारी जिंदगी की जो बुनियाद है। जब हम कलाम पढ़ते हैं, सुनते हैं, अमल करते हैं, वफादारी करते हैं, कुरान के डर और खौफ में रहते हैं, हमारी जिंदगी की जो बुनियाद है वो कुरान के मुकद्दस कलाम पर और कुरान यीशु मसीह पर, जो हमारी मजबूत चट्टान है, हमारा महकम किला है, ऊंचा बुर्ज है, हमारी जिंदगी की बुनियाद उस पर डाली जाती है। हालेलुया। आंधियां आए, तूफान आए, बारिशें हो, पानी चढ़े, टकरे लगे, हमारी जिंदगी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इससे मुराद ये है, जितने भी हमारी जिंदगी के अंदर परेशानियां आए, दुख आए, तकलीफें आए, मुसीबतें आए, बीमारियां आए, कमजोरियां आए, लाचारियां आए, लेकिन ईमानदार कहता है मेरा खुदा तुमसे बड़ा है। हालेलुया। ईमानदार कहता मेरा खुदा इन सबसे बड़ा खुदा है, मेरे को तोड़ कर नहीं तोड़। लेकिन जो खुदावन के कलाम को सिर्फ सुनता है, उस पर अमल नहीं करता, खुदा कहता है उस बेवकूफ आदमी की मानद ठहरता है जो अपना घर रेत पर बनाता है। कभी किसी ने ऐसा शख्स देखा जो रेत पर अपना घर बनाए? नहीं देखा। हम जब अपने घरों की बुनियाद रखते हैं तो बड़ी मजबूत बनाते हैं, ऐसा ही है। तो खुदा कहता है उस शख्स मेरा कलाम सिर्फ सुनता है, उस पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ आदमी की मानद ठहरता है जो अपना घर रेत पर बनाता है। पानी आया, बारिशें आई, तूफान आया, उस घर पर टकरे लगी, सदमा पहुंचा। अब जैसे कलाम सुनाता भी है, इन्हें तो मुसीबत क्या है भाई, खुदा का कलाम फरमाता है ईमानदार की मुसीबतें बहुत, साथों को मुसीबतें ज्यादा आती हैं, लेकिन खुदा उनको अपने घरों में छुपा लेता है। हालेलुया। इससे मुराद ये है जो शख्स कलाम सुनता है, अमल नहीं करता, उसकी जिंदगी में जो परेशानी आती है, दुख आता है, तकलीफ आती है, मुसीबत आती है और उसकी सबब से ठोकर खाता और कहता है पता नहीं मैं केड़ा गुनाह कर बैठा, केड़ी गलती कर बैठा, मेरी तो खिलाफ मैं तो माफ नहीं करता, मैं तो आजाद नहीं हूँ, मेरी रिहाई नहीं हो रही, हम शिफा नहीं पा रहे, हम निजात नहीं पा रहे, पता नहीं केड़ा गुनाह कर बैठा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि खुदा की कुदरत में कमी नहीं है, उसके खुदा के कलाम को लेने में कमी है, कलाम को कबूल करने में, उस पर अमल करने में उसकी अपनी जिंदगी में कमजोरियां हैं और वो खुदा पर जो है वो तंज ना है, खुदा के साथ वो करीब अपने खुदा को करता है, हालांकि उसकी अपनी जिंदगी में तंज है। इसलिए फिर खुदा ने सोचिए इंजीनियर का सब एक जगह पर कहा, अगर तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावन कहते हो? जब हम कलाम पर अमल नहीं करते तो प्यार से कुरान कैसे दे? इसकी एक मिसाल मैं देता हूं। अगर एक बाप के 5 बच्चे हैं और वो 5 बच्चे कहे हम अपने बाप से बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन अपने बाप की कोई एक बात को नहीं मानते, आप मुझे बताएं तो उस मोहब्बत का कोई फायदा है? क्या वो मोहब्बत है? वो रियाकारी है, वो सिर्फ दिखावा है, धोखा है। इसलिए खुदावन ने कहा अगर तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते क्यों मुझे खुदावन कहते हो? फिर हम उसे खुदावन कहने के हकदार नहीं है, हम उसे बाप कहने के हकदार नहीं है, क्योंकि हम बाप का डर अपनी जिंदगी में नहीं, बाप की इज्जत और रिस्पेक्ट अपनी जिंदगी के अंदर नहीं है। तो जब हम नहीं रखते तो फिर हम उसे बाप या खुदावन कहने के हकदार नहीं। लेकिन जब हम खुदा की बातों को जाफरशानी से मानते हैं और अमल करते हैं, सुनते हैं, तो फिर खुदा कौन सी बरकत हमें नाज़िल करता है। नंबर 1, जैसे मैंने कहा, खुदा कहता है मैं तुझे दुनिया की सब कौमों से ज्यादा क्या करूंगा? सरफराज करूंगा। फिर आगे लिखा है शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी तू क्या होगा?
یعنی اپنے شہر میں جس جگہ پر تو رہتا ہے خدا کہتا ہے تو اپنے شہر کے اندر بھی مبارک ہوگا، اور اپنے کھیت میں جہاں پر تو کام کاج کرتا ہے وہاں پر بھی تو دوسروں کے لیے کیا ہوگا؟ مبارک ہوگا۔ پھر لکھا ہے تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے گائے گائے کی بھرتی بھیڑ بکریوں کے بچے، تیرے چوپایوں کے بچے یعنی گائے گائے کی بھرتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے سب مبارک ہوں۔ آپ اس بات کو غور سے سمجھیے گا کہ بڑی اہم بات ہے۔ ہم خدا کے کلام کو جب صرف سنتے ہیں عمل نہیں کرتے، تو جب ہم عمل کرتے ہیں پھر خدا کہتا ہے جان فشانی سے جب ہم اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں پھر خدا کا کلام کہتا ہے تیری اولاد بھی مبارک ہوگی اور تیری زمین کی پیداوار بھی مبارک ہوگی اور تیرے چھپائے ہوئے بچے بھی مبارک ہوں گے اور تیری گائے گائے کی پھٹی اور بھیڑ بکریوں کے بچے، یعنی جو بھی چھپائے تم نے جانور اپنے گھر میں رکھے ہیں، خدا کہتا ہے میرے کلام پر جان فشانی سے اگر تو عمل کرے گا تو وہ سب بھی مبارک ہوں گے۔ ہاللیلویا۔ لیکن اگر ہم صرف سنیں گے عمل نہیں کریں گے تو ہمارے بچے ہماری اولاد گائے گائے کی پھٹی اور بھیڑ بکریوں کے بچے چھپائے سب کچھ 16ویں آیت کے اندر لکھا ہے سب کے سب لعنت کے نیچے چلے جائیں گے۔ جب ہم کلام پر عمل نہیں کریں گے تو ہم لعنت کے نیچے، ہماری اولاد، ہماری زمین کی پیداوار، گائے گائے کی پھٹی، بھیڑ بکریوں کے بچے سب کچھ ہمارا لعنت کے نیچے چلا جائے گا اگر ہم عمل نہیں کریں۔ لیکن جب ہم عمل کریں گے خدا کہتا ہے تیرے بچے، تیرے چھپائے بھیڑ بکریوں کے بچے، گائے گائے کی پھٹی سب کچھ کیا ہوگا؟ سب کچھ مبارک ہوگا۔ پھر لکھا ہے تیرا پوترا اور تیری پوترتی دونوں مبارک ہوں گے۔ پھر آگے لکھا ہے اور تم اندر آتے وقت بھی مبارک ہوگا اور باہر جاتے وقت بھی تو کیا ہوگا؟ اپنے گھر میں آتے ہوئے اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے چرچ کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، تو سب کے لیے مبارک ہوگا اور تو باہر جاتے وقت بھی سب کے لیے مبارک ہے اگر تو میرے کلام پر عمل کرے گا، اگر تو جان فشانی سے میری باتوں کو سنے گا اور ان پر عمل کرے گا۔ تو لکھا ہے خداوند تیرے دشمنوں کو جو تم پر حملہ کریں تیرے روبرو شکست دلائے گا، وہ تیرے مقابلہ کو تو ایک ہی راستہ سے آئیں گے پر 7 راستوں سے ہو کر وہ بھاگیں گے۔ لکھا خدا تیرے دشمنوں کو تیرے روبرو کیا کرے گا؟ شکست دلائے گا۔ اور یہی بات زبور نمبر 23 کے اندر لکھی ہے کہ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے کے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ڈالا ہے، میرا پولا لبریز ہوتا ہے، یقیناً رحمت اور بھلائی عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی اور میں ہمیشہ خدا کے گھر میں سکون رکھوں گا۔ خدا کہتا ہے تیرے دشمنوں کو تیرے آگے تیرے روبرو شکست دلائے گا۔ ہمارے سامنے جیسے ہم روبرو بیٹھے ہوئے وہ تیرے تم پر حملہ کریں گے ایک راستہ سے، لیکن وہ 7 راستوں سے ہو کر بھاگیں گے۔ ہاللیلویا۔ حملہ کرنے کے لیے وہ آئیں گے جب ان کو پتا لگے گا ان کی زندگیوں کے اندر خداوند یسوع مسیح ہے، ان کی زندگیوں کے اندر مضبوط چٹان ہے، موقع کیا ہے، ان کا برج ہے، یہ خداوند کی کلام میں ہے، اس کے ہاتھوں میں ہے، اس کی چھیدی پسلی میں ہے، اس کے کلام میں ہے۔ تو پھر ابلیس 7 راستوں سے ہو کر بھاگے گا تو میں کتنے آ گیا تو ہم نے بچا تھا رات کو چلو۔ لیکن یہ تب ہوگا جب ہم پوری جان فشانی کے ساتھ اپنے خدا کے حکموں کو مانیں، اپنے خدا کے حکموں پر عمل کریں، یہ تب ہوگا۔ پھر آگے لکھا ہے خداوند تیرے انبار خانے میں اور سب کمروں میں جن کو تو ہاتھ لگائے برکت کا حکم دے۔ آپ نے کئی دفعہ بھی اس بات کو سنا ہوگا، آپ کی عمر کافی ہو گئی ہے، میری بھی 36-37 سال ہو گئی ہے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب ان کے لیے دعا کرتے ہیں، خدا کے آدمی گھر میں جاتے ہیں جب دعا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مرسب کی کریں گے، ہاتھ تھکے ہوتا نہیں یہ ہاتھ تو پیچھے نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ خداوند کا کلام فرماتا ہے اگر تو جان فشانی سے میرے حکموں پر عمل کرے میں تیرے انبار خانوں کو بھروں گا، ان کو برکت دوں گا، اور جس بھی کام کو تو ہاتھ لگائے میں اس کو بلیس کروں گا۔ ہاللیلویا۔ لیکن اگر ہم حکموں پر عمل نہیں کرتے پھر ہم یہی بات اپنے منہ سے نکالتے ہیں کی کریے ہاتھ اگے میں لانے ہیں تو ہاتھ پیچھے نہیں آتا کیونکہ خدا کی برکت اس کام میں نہیں ہے۔ اور پھر لکھا ہے
اگر تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو مانے اور اس کی راہ پر چلے تو خداوند اپنی اس قسم کے مطابق جو اس نے تجھ سے کھائی تھی تجھ کو اپنی پاک قوم بنا کر قائم کرے گا. کیا کرے گا؟ اپنی پاک قوم بنا کر، مقدس قوم بنا کر قائم کرے گا. کیا کرے گا؟ قائم کرے گا. جب ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے خدا تب خدا ہمیں اپنی پاک قوم بنائے گا، تب خدا ہمیں اپنی مقدس قوم بنائے گا، اور تب خدا ہمیں قائم رکھے گا، اور ہم ابلیس کے تمام نفاق ارادوں کو، منصوبوں کو ہم سمجھ سکیں گے، اور تب ہم یسوع کے نام سے اوپر غالب آئیں گے اور فتح پائیں گے. ہلیلویا ہلیلویا. کیسے ہم فتح پا سکتے ہیں؟ خداوند کے کلام پر عمل کریں. خداوند کے کلام پر عمل کر کے ہم برکت پا سکتے ہیں. اب دیکھیں، اگر ہم خداوند کے مقدس کلام پر غور کرتے ہیں تو برکت ہمیشہ سربراہ کے وسیلہ سے آتی ہے. گھر کا سربراہ ہو یا چرچ کا سربراہ ہو، اس کے وسیلہ سے برکت آتی ہے. حقیقت کے اندر جب دیکھیں، جب کاہن یا لاوی خدمت کرتے تھے تو جو ہارون کاہن تھا، مسا جب آتا تھا تو ہارون کے ساتھ پر، پھر اس کی داڑھی پر، پھر سارے تراہم پر، پھر ساتھ کلیسا کے اندر چلا جاتا ہے. ایسے ہی اور آج بھی برکت خدا ہمیشہ دیتا ہے سربراہ کے وسیلہ سے. میرا مطلب یہ نہیں کہ ہم باقی آرام کار ہو، باقی خدا کے کلام کو نہ پڑھو، نہ سنو، نہ عمل کرو، بلکہ سب کریں، لیکن برکت جو ہے تو ہمیشہ سربراہ کے وسیلہ سے آتا ہے. گھر کا جو سربراہ آتا ہے، جو کلیسا کا سربراہ آتا ہے، اس کے وسیلہ سے برکت آتا ہے. اب دیکھیں، جب خدا نے اپنے بندہ ابراہیم کو برکت دی تو ابراہیم نے وہ برکت اپنے بیٹے کو دی. اپنے بیٹے اسحاق کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کو برکت دے، اسے کہا کہ قومیں اور قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں. خدا تجھ پر اپنا چہرہ جلوہ کر فرمائے اور تجھے برآمد کرے. اور باپ نے برکت بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر برکت دی، اور برکت کلام فرماتا ہے کہ وہ قوموں اور امتوں تک بیٹے کے وسیلہ سے ملے. ہلیلویا. اور پھر اسحاق نے اپنے بیٹے یعقوب کے سر پر ہاتھ رکھا اور برکت دی اور کہا کہ خدا تجھ کو برآمد کرے، خدا اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ کر فرمائے اور تو قوموں اور امتوں کو برکت کا باعث بنے. اور کلام فرماتا ہے کہ ایسا ہی ہوا. اور پھر یعقوب نے اپنے 12 بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر برکت دی. اور آج میرے عزیزوں، اگر میری زندگی کے اندر ہم بھی خواتین بیٹھے ہیں، ہماری زندگی کے اندر، یا آپ جو بیٹھے ہیں آپ کی زندگیوں کے اندر اگر برکت نہیں ہے تو کیسے ایمان کے ساتھ یہ برکت اپنے بچوں کے اندر عمل کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. آج اگر ہم خدا کے آسمانی باپ کو، جو میرا بھی، ہم سب کا روحانی باپ ہے، آسمانی باپ ہے، جب ہم اپنے آسمانی باپ کے فرما بردار نہیں ہوتے تو پھر برکت ہمارے اندر ہے جی؟ بولو صحیح، ہمارے اندر کوئی برکت نہیں. اور اگر ہمارے اندر برکت نہیں ہے تو وہ برکت ہم اپنی اولاد کو بھی نہیں دے سکتے. جو وہ لوگ بتاتے ہیں نا، کسے کی سچائی رب دی ایک پیڑھی جڑی آنے کی آمن والی پیڑھی میں رب دی خبر بھائی جی. جو سامنے نہیں پتا تو آنے والی پیڑھی اس کی دسان. جب ہمیں نہیں پتا خدا کے کلام کی صداقتوں کا، سچائیوں کا، تو وہ صداقتیں اور سچائیاں ہم بچوں کو کیسے بتائیں؟ تو اس لیے میرے عزیزوں، خدا ہمیں برکت دیتا ہے جب ہم اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں جان فشانی کے ساتھ. خدا کے کلام کی وفاداری، ایمانداری، تابعداری ہمارے خون کے اندر ہونی چاہیے. خون کے اندر ہم پورے دل، پوری جان، عقل اور طاقت سے اپنے خدا سے محبت کریں اور اس کے حکموں پر عمل کریں. جب ہم ایسا کریں گے، خدا یہ ساری برکتیں مجھ پر، آپ پر، ہماری نسلوں پر نازل کرے گا. لیکن 16ویں آیت کے اندر لکھا ہے، جب ہم خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے، یہ ساری کی ساری جو برکتیں ہیں، یہ ساری کی ساری لعنت کے اندر تبدیل ہو جائیں گی. میں بھی، آپ بھی، سارے گھرانے، خاندان، نسلیں، پیڑ، بکریاں، گائے، بیل سب چھپائیں، ہر چیز لعنت کے اندر آ جاتا ہے. اب یہ میرے ہاتھ میں ہے، آپ سب کے ہاتھ میں ہے کہ
कि हम अपने लिए, अपने घरानों के लिए, अपनी नस्लों के लिए बरकत को नसीब करना चाहते हैं या नाफरमानी कलाम की करके हम लानत को नसीब करना चाहते हैं। फैसला मेरे और आपके हाथ में है। खुदा मुझे भी और आपको भी इस पाक मुक़द्दस कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सब अपनी आंखों को बंद कर दें। जब यीशु के